بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ مریم کی 96 نشان پر موجود آیہ کریمہ ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا. بے تحقیق الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سیجعل لہم الرحمن ودا بہت جلد اللہ رحمان قرار دے گا. سیجعل لہم بہت جلد قرار دے گا ان کے لیے الرحمن ودا، رحمان محبت کو. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہیں کہ جن کا ایک انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. ایک مومن کے لیے، ایک باکردار کے لیے یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. محبت ڈالنا اور قرار دینا یا یہ اللہ کا کام ہے یا یہ اس محبوب کا کام ہے جس میں حسن اور جمال پایا جاتا ہے. میں اور آپ زبردستی کسی کی محبت کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتے. ہم کسی کو کسی کے ساتھ زبردستی جوڑ نہیں سکتے. یہ کام الہی ہے، یہ کام للہی ہے. پہلے مرحلے پر آج کے اس ابتدائی خطاب میں ان الذین آمنوا صاحبان، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک عمومی بات ہو رہی ہے. سب کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جو مومن ہے اور جو باکردار ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا. اسی مرحلے پہ طے ہو جائے کہ جب میں اور آپ اگر مومن ہو جائیں اور باکردار ہو جائیں تو کام اللہ کا ہے کہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے.
بات مومن کی ہو رہی ہے، امیر المومنین کی ابھی نہیں ہو رہی۔ گفتگو ایک عام صاحب کردار کے بارے میں ہے، اس صاحب کردار کے بارے میں بات نہیں ہے جس کی ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات میں۔ بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے یہاں عمومی اعلان کیا ہے کہ جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوں گے اللہ ان کی محبت۔ لہذا اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے، کسی کو کسی سے پیار ہے، تو یہ مسئلہ تو الہی ہے۔ خاص طور پر اگر اہل بیت کے بارے میں غور کیا جائے تو اہل بیت کی تو محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے پر خرچہ کیا گیا۔ بڑی بڑی حکومتوں نے بجٹ پاس کیے، مولا علی کا نام رکھنا اور مولا علی کا نام لینا جرم تھا۔ توجہ چاہوں گا، یعنی اگر کوئی مجمع میں، آج بڑے آرام سے آپ نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں، اور بہت سے ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ نعرہ بھی کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا، تو کوئی جو لوگ اس نعرے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہوں، مجھے نہیں پتا، میں ان پہ غور بھی نہیں کرنا چاہتا، اپنی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا، تو مگر ان کے بارے میں ان سے اتنا ضرور کہوں گا، یا ان سے متاثر لوگوں سے اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو نہیں پتا یہ نام کس مشکل کے بعد، کس مصیبت کے بعد یہاں تک پہنچا ہے۔ یعنی یہ وہ واحد نام ہے جس کے نام لینے پہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کر دیا، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ جو سرکار نے فرمایا یا علی ذکروں کا عبادہ، یا علی تمہارا ذکر کرنا عبادت ہے، یعنی ذکر علی کا ہو رہا ہے، نعرہ آپ لگا رہے ہیں، یا علی میں بول رہا ہوں، مولا علی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ جی جو لوگ مولا کائنات کے باب میں مشکل کا شکار ہیں نا، اس معنی میں کہ وہ کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایسا بول دیتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں ایسا بول دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں غلو کی نسبت دی جاتی ہے، کبھی ہمیں شرک کا عنوان دیا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے بہت ہی روشن ہوں، بہت ہی واضح ہے میرے اوپر یہ بات کہ وہ اس وادی کے لوگ نہیں ہیں۔ تھوڑا سا بھی اگر انہوں نے غور کر لیا کہ تو شاید نہیں، یقینی طور پہ ہمارے بارے میں رائے ان کی بدل جائے گی۔ یہ کیا نام ہے جس کا زبان پہ دہرانا ثواب ہے۔ فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، جو علی کے چہرے کو دیکھے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہی مطلب ہوا نا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے نا، عبادت ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت کی اطاعت کا حکم ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اب ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہی عبادت ہے۔ عبادت کی مختصر ترین تعریف یہ ہے، نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ تو ایک دن دیکھا کہ حضرت ابوبکر مسلسل دیکھ رہے ہیں مولا علی کو، تو ان کی دختر عزیز نے ان سے کہا کہ آج کیا بات ہے کہ علی کو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا آج ہی میں نے نبی سے یہ قول، یہ فرمان، یہ نبی کا فرمان سنا کہ سرکار نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، کوئی گنجائش نہیں ہے مولا علی سے دور ہونے کی۔ لہٰذا اگر کہہ دیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو ہم کہاں جاتے؟ جو مولا کائنات کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں وہ کہاں جاتے؟ تو سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادہ، تم بھی اس عبادت سے محروم نہیں ہو، تم کسی دور میں بھی ہو علی کا ذکر کرو، یہ ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر ایک اور کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں، ذکر کرنے پہ پابندی لگائی جائے اور طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو جائیں، جیسے کبھی کبھی ہمارے ملک میں بھی ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں ایف آئی آر کٹ گئی جی؟ مولا علی کو افضل بولا تھا۔ کیوں ایف آئی آر کٹ گئی جی؟ مولا علی کے کھلے دشمن سے بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ تو
تو وہ اس میں پھر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ اچھا، دو طرح کے لوگ ہیں جو ایف آئی آر زدہ لوگ ہیں، ایف آئی آر کا شکار دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو اس ایف آئی آر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب کٹے، دشمنیاں مول لینے والے لوگ، جی علی کے دشمنوں سے دشمنی مول لینے والے لوگ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں ملتان جا رہا ہوں۔ ملتان کیوں جا رہے ہیں؟ کہا جی خالہ رہتی ہیں، تو خالہ تو بہت عرصے رہتے ہیں، اب کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں وہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے کچھ دن کے لیے۔ تو بھائی ایف آئی آر، تم نئے شیعہ ہوئے ہو، تم کل شیعہ ہوئے ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ نام لینے پر سزائیں کیا ملی ہیں، کن مسائل کا سامنا رہا ہے؟ تو بہت ہی واضح ہوں عزیزوں، میں اپنے محترم سننے والوں کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایف آئی آر کو ہار بنا کے گلے میں ڈالو، بچوں سے بھی وصیت کرو کہ ہمارے کفن میں رکھ دینا، اور باقاعدہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ مجھے بڑا اطمینان حاصل ہے، میں رجسٹرڈ مولائی ہوں۔ بھائی صلوات پڑھنے نبی کی ذات پر۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو پھر حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اب یہ جو حب علی عبادہ ہے نا، یہ کام کس کا ہے؟ دیکھیے، معاف کیجیے گا کچھ دیر کے لیے، نعرہ لگانا اور جواب دینے کے لیے لازمہ نہیں ہے کہ نعرہ لگانے والا سچا ہے۔ میں زیادہ دیر بولوں گا تو مشکل ہو جائے گی، الیکشن قریب ہے، بس یہی کافی ہے جملہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نعرہ لگائے وہ نعرے سے سچا ہے، جی تو اب یہ جو نعرہ تو لگا دیا، صاحب کیا کہنا؟ اچھا علم لگا لیا، اچھا نعرہ لگا لیا یا علم لگا لیا، ہم تو دو ہی طرح کی باتیں ہیں، تو کیا معلوم کہ وہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ اور شیعہ اور اہل بیت کا چاہنے والا تو سادہ نہیں ہوتا، زیرک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا کیس ہوتا ہے، المومن کیس ینظر بنور اللہ۔ مومن کی تعریف معصوم نے یہ کی ہے، مومن ہوشیار ہے اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ پڑھ کے نظریہ بناتے ہیں۔ ہمارا انداز کچھ اور ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی مجمع بہت زیادہ ہے، صلوات تھوڑی سی، آپ تھک گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ محمد و آل محمد۔ آپ سب کا میں ممنون ہوں، متشکر ہوں، دست بوس ہوں آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، مجھ خطیب اور مجھ ذاکر سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے، اس لیے کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہیں نکلے گی جو بے ادبی ہو یا شان نہ ہو۔ بات آگے بڑھے، سائیں کے کو جگہ دیجیے گا۔ برائے نابودی دشمنان اہل بیت بلند تر صلوات۔ میں اپنے مضمون کے گرد اپنی گفتگو کو رکھنا چاہتا ہوں، حب علی عبادہ۔ نعرہ لگا دینا، مثلا علم لگا دینا، مثال کے طور پہ جلوس میں چلنا، مثال کے طور پہ کسی تو ان کی محبت اور مولا کا ذکر ہے، کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے۔ ویسے بھی شیعہ مالک تو نہیں ہے امام کی عزاداری کے، شیعہ امام کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے، توجہ، بحث یہ ہے کہ یہ جو مولا کا ذکر ہے یہ کتنا سچائی کی بنیاد پر ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دل کو ٹٹولنے سے پتہ چلے گا۔ حب علی، محبت جتنی سنگین اور سچی اور حقیقی ہوگی
اتنا ہی اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہوگا۔ یعنی یہ ایک امر قلبی ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں ایک لفظ اور بولتے ہیں عاطفہ، عاطفہ، یا اور اس کی جمع عواطف، جی احساسات، محبتوں کی قسمیں، محبتوں تعلقات کی قسمیں، دل کا دل سے جڑنا جو ہے وہ مختلف ہے، لہذا عواطف ہر شخص ایک دید سے ہر ایک کو نہیں دیکھے گا، جی ماں کے ساتھ بات کرنا ایک اور دید ہے، بیٹی سے پیار کا اظہار کرنا یہ ایک اور دید ہے۔ وہی بندہ اسی وقت میں 3 لوگوں سے محبت کا اظہار کرے گا مگر تینوں میں نیتیں علیحدہ ہیں، جی ایسا ہی ہے۔ لہذا محبت کا جو عنوان ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ذہن میں رہے کہ اللہ پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ یہ جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالے گا، تو محبت ایک جیسی نہیں ہے، ساری محبت نہیں ہے، محبت کے مختلف جلوے ہیں، مختلف عنوان ہیں، مختلف اظہارات ہیں۔ مثلا اس محبت کو اگر میں عواطف کے نام سے یاد کرتا ہوا سمجھنا چاہوں تو ایک عاطفہ ہے، عاطفہ زوجیت۔ یہ جو میاں بیوی کی محبت ہے یہ عاطفہ زوجیت ہے، یہ محبت اسی کو ہے اور انہی کو ایک دوسرے سے ہے، یہ والی محبت کسی اور سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، عاطفہ زوجیت۔ اچھا یہ بھی اللہ ڈالتا ہے، یہ بھی مودت اللہ ڈالتا ہے۔ یہاں وہ قبل تو اور انکاہ تو ہوا، اور وہاں ایک مرتبہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ عاطفہ زوجیت ہے۔ لڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر قربان ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر سمجھ کے شادی ہوئی ہو تو رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک عاطفہ ہے عاطفہ قرابت، بھائی کا بھائی سے تعلق، جی باپ کا بیٹے سے تعلق، دادا کا پوتے سے تعلق، یہ عاطفہ قرابت ہے۔ چچا جات بھائیوں میں، خالہ پھوپھی جات بھائیوں میں یہ عاطفہ قرابت ہے۔ ایک عاطفہ ہوتا ہے عاطفہ انسانیت، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے، مگر اتنا پتا ہے کہ اس وقت بھوکے ہیں، اس وقت پیاسے ہیں، اس وقت ان کا گھر بارش کی وجہ سے ڈوب گیا ہے، اس وقت یہ روڈ پر آ گئے ہیں، انسانی تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں، یہ عاطفہ انسانیت۔ لیکن ان تمام منور بھائی ان تمام عواطف پہ جو عاطفہ حاکم ہے وہ عاطفہ زوجیت نہیں ہے، عاطفہ قرابت نہیں ہے، عاطفہ انسانیت نہیں ہے۔ جو عاطفہ ان تمام عواطف پر غالب اور حاکم ہے وہ عاطفہ مذہبیت ہے۔ مذہب کا جو عاطفہ ہے نا، جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ سارے عواطف کے اوپر حاکم ہے۔ مذہب کا عاطفہ اگر ہو اور باقی عواطف بھی ہوں تو کام ہوگا، اور اگر یہ آپس میں ٹکرانے لگے تو پھر عاطفہ زوجیت کام نہیں آئے گی، عاطفہ انسانیت کام نہیں آئے گی، عاطفہ قرابت کام نہیں آئے گی۔ 85 مثالیں ہیں، مگر آپ کے لیے قرآنی مثالوں کا سہارا لیتا ہوں۔ دیکھیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجاؤں میں اور ان دونوں نبیوں میں عاطفہ زوجیت تھا مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا۔ یعنی دونوں میاں بیوی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اور کافروں کے لیے ایک اللہ نے مثال دی ہے۔ اچھا کافروں کے لیے مثال نبی کے گھر سے، نبی کے گھر سے اللہ کافروں کے لیے ایک مثال دے رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ڈاکٹر صاحب، امرأتا لوط و امرأتا نوح و امرأتا لوط، 2 مثالیں اللہ کافروں کو دے رہا ہے، نوح علیہ السلام کی زوجہ اور لوط علیہ السلام کی زوجہ کی۔ کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما، یہ دونوں ہمارے نیک اور صالح بندوں کی بیویاں تھیں مگر ان دونوں نے ہمارے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی عاطفہ زوجیت ہے مگر دونوں کا مذہب ایک نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو دونوں کو آج قرآن جو ہے وہ یاد کر رہا ہے اور اچھے انداز سے یاد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے نا،
قرآن نے بیویوں کو یہ کہہ دیا ہے، توجہ، کہ تم کتنے ہی جتن کر لو، مگر جس اللہ نے تمہیں اس کے لیے حلال اور زوجہ قرار دیا ہے، وہ اللہ جب چاہے گا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اچھا، صرف ان کے بارے میں نہیں، سرکار کے بارے میں سورہ تحریم میں کیا ہے؟ سرکار کے بارے میں سورہ تحریم میں آواز آئی کہ ان تظاہرا علیہ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میرے نبی کو روب میں لانے کی کوشش کی۔ بھائی میں آدھی آیت پڑھ رہا ہوں، میں آدھی آیت پڑھ رہا ہوں، مجھے تو آیت سے سروکار ہے اور اپنے مضمون سے سروکار ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پر روب جمایا تو فإن اللہ ہوا مولا۔ توجہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی مولا ہے، انہیں یہ آیت ضرور سنا دیا کریں کہ جو اللہ مولا ہے اسی اللہ مولا نے مولا علی کو مولا بنایا ہے۔ تو قرآن بڑا شوق ہے نا بعض لوگوں کو کہ قرآن سے دکھائیے، تو قرآن سے دکھا دیتے ہیں۔ سورہ تحریم 4 آیت ہے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ۔ میں صرف ایک علمی زاویے کو لے رہا ہوں، میرا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان تظاہر علیہ فإن اللہ ہوا مولا، اگر تم نے ایسا کیا تو جان لو اللہ نبی کا مولا ہے۔ وہ جبرائیل، اور جبریل نبی کے مددگار ہیں اور دفاع کرنے والے ہیں۔ وہ صالح المومنین، اور وہ، اب دیکھیں ترجمے میں پھر وہی جو میں ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جی ترجمہ اور بہتر ہونا چاہیے، ترجمے کو دوبارہ ہونا چاہیے، ترجمے پہ دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ وہ صالح المومنین، صالح مومن، نیک مومن۔ اللہ مددگار ہے نبی کا، جبریل مددگار ہے نبی کے، اور جو نیک مومن ہے وہ نبی کا مددگار ہے۔ نیک مومن نبی کا مددگار، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ صفت و موصوف نہیں ہے۔ اہل علم سے اور اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، صفت و موصوف ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ٹھیک تھا۔ صالح مومن، اردو میں بھی ہم صفت و موصوف ایسے ہی بناتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ صفت و موصوف نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ کے اندر ترجمہ یہ نہیں ہوگا نیک مومن، بلکہ ترجمہ ہوگا مومن کی تصدیق کرنے والا۔ کوئی ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ مومن کون ہے، وہ نبی کا مددگار ہے۔ وہ کون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون مومن ہے؟ وہ وہی ہے جس کی تحریر کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہ لکھ کر دے گا۔ لہذا عنوانو، بھائی حدیث سنا رہا ہوں، عنوانو صحیفۃ المومن، عنوانو صحیفۃ المومن حب علی۔ مومن کے ہاتھ میں نامہ عمل جو دیا جائے گا نا، اس نامہ عمل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا حب علی۔ مومن کا نامہ عمل ہی محبت علی ہے۔ کھڑے ہوں گے جبریل دروازے پر، کھڑے ہوں گے داروغہ جنت دروازے جنت کے اوپر، کون ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جنت میں جا رہے ہیں۔ علی کی تحریر کہاں ہے؟ علی کی تحریر نہیں ہوگی وہ جنت میں جانے ہی نہیں دے گا۔ میں تو اس حدیث کو جب پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ اللہ کے کرم فرمائیوں پر اس کا شکر کرنے کا دل کر رہا تھا کہ جس کے پاس علی کی تحریر نہیں ہے وہ دروازے تک آ کیسے گیا؟ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا۔ تو یہ وہ آواز دے گا کہ جاؤ جا کر لے کر آؤ۔ بھائی ہم جا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، فرض کیجئے جرمنی جا رہے تھے، ہم پہنچے وہاں بارڈر کے اوپر، انہوں نے کہا جی پاسپورٹ، ہم نے پاسپورٹ دے دیا۔ صفحے پلٹتے رہے، ہمارا ویزا ڈھونڈتے رہے، کہنے لگے جی ویزا کہاں ہے؟ ہم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ ویزا ہمارے ملک کا جو سفیر آپ کے ملک میں بیٹھا ہے وہ لکھ کر دے گا کہ آپ ہمارے ملک میں آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں۔ تو مولا کائنات جب تک لکھ کر نہیں دیں گے کوئی اس مملکت میں جا ہی نہیں سکتا جو جنت ہے۔ علی لکھ کر دیں گے۔ یہاں بھائی مل کر صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ چاہوں گا، زوجہ نوح علیہ السلام
اور زوجہ لوط علیہ السلام میں عاطفہ زوجیت تھا مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا، کام نہیں آیا، نجات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ عاطفہ قرابت حضرت نوح اور ان کا بیٹا، باپ بیٹے کی قرابت ہے مگر مذہب ایک نہیں ہے، کام نہیں آیا، ڈوب گیا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، ابا کی بنائی بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ ہاں یہ مزاج ہے نا آج کے جوان کا، میرے ابا کا کام، میرے ابا کی چیز، تو بھائی تمہارے ابا کی اس میں نہیں بیٹھا اور پہاڑ پہ چڑھتا رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح بار بار آواز لگا رہے تھے کہ بیٹا آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، اور وہ کہتا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، کتنا پانی آئے گا، میں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا ہی نہیں تھا، یہ اس کی وجہ سے ڈوبا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خود تو برباد ہوتے ہی ہیں، خود تو برباد ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا جڑ کر رہنا خطرناک ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ اور بالآخر وہ ڈوب گیا، نجات نہیں ملی اسے، کیونکہ عاطفہ قرابت تھا اور عاطفہ مذہبیت نہیں تھا۔ تھوڑے تھوڑے سے آپ، دیر بہت ہو گئی ہے اس لیے آپ ایک خاص انداز سے تشریف فرمائیں، نتیجہ دے رہا ہوں۔ عاطفہ مذہبیت، عاطفہ انسانیت، عاطفہ زوجیت ہو اور عاطفہ مذہبیت نہ ہو تو یہ محبتیں کام نہیں آتی، اور اگر عاطفہ مذہبیت ہو تو یہ ساری محبتیں کام آتی ہیں۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سرکار نبی میں اور سرکار ابو طالب میں عاطفہ قرابت تھا، چاچا بھتیجے ہیں، نبی مکرم اور حضرت ابو طالب میں عاطفہ قرابت تھا، چاچا بھتیجے ہیں۔ یہ عاطفہ قرابت کام ہی نہ آتا اگر دونوں کا مذہب ایک نہ ہوتا۔ خبردار کلمہ نہ ڈھونڈو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب تک ابو طالب اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک نبی اعلان نبوت نہیں کریں گے۔ تم کہہ رہے ہو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کان میں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ عجیب امت ہے، کان میں کہی بات انہوں نے سن لی اور غدیر کی دھوپ میں انہیں مولا محبت ایک جیسی نہیں ہے بھائی، محبت میں فرق ہے۔ اتنا طے کر لیں میرے آج بچے اور جوان کہ عاطفہ مذہبیت کو غالب رکھنا ہے۔ عاطفہ مذہبیت کی بنیاد پر رشتہ داریاں، اور ایسا ہی ہے، یہ فطری مسئلہ ہے، میں کوئی کام کرنے کو نہیں کہہ رہا، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا۔ جی توجہ، محبت بھی اپنے اپنے رنگ کی ہے، اپنے اپنے طریقے کی ہے۔ اظہار محبت میں ہر ایک کی شجاعت ایک جیسی نہیں ہے، کوئی آدھے رستے کا ساتھی ہے جی، کوئی کہیں پہنچا کے غائب ہو جائے گا، اور کوئی جو ہے وہ گھر سے ہی نہیں نکلے گا اور دعویٰ بہت کرے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مختلف جلوے ہیں محبت کے۔ اب میں ڈاکٹر ندیم صاحب، منور بھائی، سمر بھائی، کیسے اس کو وہ کروں، مجھے ایک تعبیر ذہن میں آ رہی ہے کہ محبت کی دو قسمیں میں بنا سکتے ہیں ہم، ایک زنانہ محبت اور ایک مردانہ محبت۔ بھائی میں عمومی اور عوامی خطیب ہوں، اس لیے مجھے سب کے مطابق بات کرنی ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی مرد ہو اور اس کی محبت زنانہ ہو، اور ممکن ہے کوئی خاتون ہو اور اس کی محبت مردانہ ہو، اس کی محبت مردانہ ہو۔ مثال دے دوں،
بچہ بیمار ہو گیا، 2 سال کا 1.5 سال کا بچہ، گود کا بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے اماں ابا، ڈاکٹر صاحب نے سوئی تیار کی، انجیکشن، اور جب وہ سوئی دیکھی بچے نے تو شاید پہلے تجربہ ہو چکا تھا تو وہ رونا شروع ہو گیا، اور اس کے بلبلانے پر باپ نے بڑھ کے کہا ڈاکٹر صاحب رکیے 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 رکیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی انجیکشن لگے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں مجھے اس کا رونا برداشت نہیں ہے، کوئی اور طریقہ علاج ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب ہے تو صحیح مگر یہ دیر لگے گی، ہو سکتا ہے اور کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ مگر ماں آگے بڑھی اور بچے کو دبوچا اور کہا کہ انجیکشن لگائیے۔ اب وہ جو محبت باپ کر رہا ہے وہ زنانہ ہے، اور وہ محبت جو ماں کر رہی ہے وہ مردانہ ہے۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ کوئی 6 فٹ کا لمبا چوڑا ہو تو وہی بہادر ہوگا۔ ہم نے بڑے مرد دیکھے جو میدان چھوڑ کر بھاگے، اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی ہیں جو بھاگتے ہوئے مردوں کو علی علی کہہ کے بلا رہی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی جی جی، حرہ سعدیہ جیسی خاتون، کیسے کیسے مثالیں ہیں کہ جن خواتین نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کھڑی ہے دربار میں، آواز دی جا رہی ہے علی مر گئے تبھی آئی ہو میرے دروازے پر، لہجہ ادھر کا ہے۔ کہنے لگی علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ اس لہجے میں کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہو، سفر کی تکان ہو، جی بصرے سے شام پہنچی ہو، اور دربار بھی ایسا ہو، اور پھر وہاں یہ لہجہ ہو، اس لہجے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل کا حاکم علی نہ ہو۔ یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ ہمت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اپنے دل کے اوپر حاکم علی کو نہ بنایا جائے۔ کہنے لگی عدالت مر گئی ہے۔ کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا تمہارے گورنر نے وہاں ظلم کی حدیں گزار دی ہیں، یہ کیا وہ کیا، اس کے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں صحابی کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ کہا کاتب لکھو عزل نامہ معزولی کا لیٹر، اور عزل نامہ معزولی کا نامہ لکھا اور حرہ سعدیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، تھک تو نہیں رہے؟ کہنے لگا کہ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں۔ تو حرہ سعدیہ کا جواب سنے، لیٹر لیتے ہوئے کہتی ہیں کہ عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت اور ہے۔ جرأت چاہیے، جرأت چاہیے۔ حجاج ابن یوسف جیسے کہ دربار میں اگر کوئی خاتون کھڑے ہو کر کہے ہاں میں علی کو افضل مانتی ہوں۔ آج مجھ حقیر فقیر پر آپ کے اس نوکر پہ جو ایک عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میں افضلیت مولا کائنات کا پرچاری ہوں اور مبلغ ہوں، اور تقاریر کرتا ہوں اور نظریہ اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ بعد از نبی سرکار دو جہاں کے بعد، سرکار کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ترین وجود ہے تو وہ علی کا ہے۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی مولا کا وجود بعد از نبی سب سے افضل ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ اس پر میرے ساتھ مسئلے ہیں اس ملک کے اندر، اور الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر، دلائل ہیں ہمارے پاس۔ ہم کسی کے بات دلیل سے ہونی چاہیے، بات استدلال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کا علم دیکھے، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلت دیکھے، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کا زہد دیکھے، جو چاہتا ہے نوح کی عبادت دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کا کمال بندگی دیکھے، جو چاہتا ہے یوسف کا جمال دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابْنِ أَبِي طالب۔ نبی فرما رہے وہ ایک علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کے دیکھنے کا ثواب ہے۔ تو اور کیا ہے؟ اس سے ہمیں بھی پیاری ہے، او نعرہ علی، علی، علی۔
بھائی آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. بات بہت روشن ہے کہ اپنے نظریے کو پیش کرنے کے لیے دلیل سے بات ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ یہ نام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. جس انداز سے یہ نام ہم تک پہنچا ہے معجزہ ہے کہ جس کا نام دبانے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، تصور سے بالا کوششیں کی گئیں، سب سے زیادہ آج اسی کا نام لیا جاتا ہے. ہر چھوٹا بڑا انسان اپنی زبان پہ علی بولنے کو اپنی زبان کی طہارت سمجھتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی طرح اس کی زبان پہ مولا علی کا نام آ جائے. مگر روکا کیسے گیا؟ بلا لیا دربار میں حجاج ابن یوسف کے خاتون کھڑی ہیں. کیا تم یہ کہتی ہو کہ علی افضل ہے تمام؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہی نہیں کہتی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ علی انبیاء سے افضل ہیں، ہمارے نبی کے علاوہ. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. اس نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہو، دلیل دو. بعد میں اس کو شہید کر دیا گیا. دلیل دو. اس نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا حضرت آدم کو گندم سے روکا گیا مگر وہ گندم کے قریب گئے. علی فرماتے ہیں مجھے کبھی گندم سے روکا نہیں گیا مگر میں نے زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. جو کی روٹی سے علی نے گزارا کیا. کہا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت مریم سے کہا کہ بیت اللہ سے باہر جائیے، عیسیٰ کی آمد ہے، اور بیت اللہ سے حضرت مریم کو باہر بھیج دیا گیا، لیکن علی کی ماں کو کہا کہ خانہ کعبہ میں آ جائیے. اور نہ صرف خانہ کعبہ میں آ جائیے بلکہ آپ نہیں آئیں گی، ہم لائیں گے. دروازے سے آتی ہیں نا تو خود گئی ہوتی ہیں، دیوار سے گئی ہیں اللہ لے کر گیا ہے. یہ موقع بالآخر اس بی بی کو شہید کر دیا گیا. بڑی مشکل سے یہ نام میرے بچوں جوانوں ہم تک پہنچا ہے. گلے کاٹے گئے ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، الٹا لٹکایا گیا ہے، دیواروں میں چنا گیا ہے، خون سے عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں. زندانوں میں جب حجاج مرا ہے نا تو 3500 قیدی اس کے زندان سے نکلے، جنہیں اب بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کوئی جنسی تشدد ہوا ہے. تو یہ 3500 قیدی نکلے حجاج کے زندان سے جو عریان تھے، جنہیں وہاں عمومی طور پہ عریان رکھا ہوا تھا. اور سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس میں خواتین بھی تھیں. یہ حجاج ابن یوسف کا کام. اور وہ 3.5 کے 3500 وہ جو علی کہنے سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، جو یہ نہیں مان رہے تھے کہ ہم علی سے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم علی بولیں گے، ہم علی سے محبت کا اظہار کریں گے. میں نے ایک جملہ کہا کہ آج بڑے آرام سے مائک پر میں بات کر رہا ہوں. پاکستان ہے، شیعہ سنی نے بنایا ہے، ہر ایک کو اپنے اس ملک کے اندر اپنے مذہب، دین، دھرم پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے آئین اور قانون کے مطابق، شہری آزادیوں کے مطابق. لیکن ذرا تاریخ تو دیکھیے کہ یہ نعرہ حیدری جو آپ بڑے آرام سے میں لگا رہا ہوں، آپ لگا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، یہ لگانے پر کیا کچھ نہیں ہوا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ماضی میں ایسا کیا. تو میری گزارش ہے کہ اس نام کی تبلیغ میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہماری طرف سے نہ ہو. جتنا زیادہ ہم اس نام کو ذکر میں لا سکتے ہیں، زبردستی کا نہیں. علی کا کام اور کلام ہی اتنا ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولا کا ہی قول سنا دیا جائے، اور علی کا قول تو علی کا قول ہے. جب علی کا قول سنایا جاتا ہے تو دنیا میں لوگ ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو کہ جو علی جیسا بول سکے. لہٰذا اس میں کوئی بخل نہیں ہونا چاہیے، اہتمام کے ساتھ ہو. محافل ہوں، مجالس ہوں، خطبہ اور علماء سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کریں کہ پورا عشرہ آپ کو پڑھنا ہے. روزانہ 2 فضیلتیں تو مولا علی کی بتا دیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور کبھی نہیں ہو رہا ہو ایسا، اور چھٹی مجلس گزر گئی اور 6 باتیں بھی مولا کی نہیں ہوئی مثلاً، تو پرچہ لکھ دیجئے، ان سے گزارش کیجئے
کہ دشمن تو اس لیے روک رہا ہے کہ یہ ذکر ہی بند ہو جائے، اگر اپنے بھی پتہ نہیں کس وجہ سے مولا کا ذکر نہ کر رہے ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں اس بات کو تاکید کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی جرأت کریں، ہمت کریں۔ آپ بانیان سے اور آپ سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کہ پرچہ لکھ دیں کہ کوئی مولا کی بات بھی تو کروں، کوئی مولا علی کے بھی تو فضائل سناتا ہوں۔ ہم مولا علی کے فضائل سننے آئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا کا نام آتا ہے تو ماحول پر ایک نور طاری ہوتا ہے، ایک روحانیت طاری ہوتی ہے۔ جہاں مولا علی کا ذکر ہو وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اب یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مت بولیے کہ صاحب میں جب نماز کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی تو علی کی کر رہا ہوں، میں جب روزے کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی تو علی کی کر رہا ہوں، جب میں میاں بیوی کے جھگڑے نمٹا رہا ہوں تو وہ بھی تو علی کی بات کر رہا ہوں۔ جی نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خفا نہیں ہو مجھ سے، بلندتر صلوات پڑھ لیں۔ وہ الحمدللہ واعظ و نصیحت مجلس کا حصہ ہے، مگر فضائل کے سائے میں، فضائل کی برکتوں کے ساتھ، عظمت اہل بیت کے بیان کے ساتھ اصلاح معاشرہ ہو پائے گا۔ انہیں چھوڑ کر کوئی ٹھیک نہیں ہوگا، اور اہل بیت کے بغیر جو ٹھیک ہوتے ہیں نا پھر وہ طالبان بنتے ہیں، پھر وہ شدت پسند بنتے ہیں، پھر وہ حالات کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس انداز سے چلنا ہے جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق، فضائل کی چھتری میں زندگی کی اصلاح۔ روکا گیا ہے کہ نہ بولو علی، کوڑے مارے حضرت امام نسائی کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث سنا دی تھی۔ اتنی لاتیں مکے گھوسے مارے گئے کہ آخر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چند دنوں میں ہی شہید ہو گئے۔ امام نسائی شہید راہ محبت اہل بیت، ایسے نہیں آیا یہ کام ہم تک۔ میں اپنے مضمون پر ہوں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں پر اگر مولا علی کا ذکر حاکم ہے تو یہ ارادہ پروردگار ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، یہ ذکر آگے بڑھے گا اور بڑی شان سے بڑھے گا اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ حالات بہتر ہوئے تو مجلسوں میں ہمارے سنی بھائیوں کی شرکت بڑھ گئی ہے۔ انہیں جب یہ ٹینشن ختم ہوئی کہ اب کوئی ہمیں الحمدللہ مجلسوں کا وہی رنگ ہوتا جا رہا ہے جب سے 40 سال پہلے اور 50 سال پہلے تھا۔ میں ان شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ اگر آپ جانتے ہو کہ میرے برابر بیٹھا ہوا سنی ہے تو بھائیوں مولا کے واسطے اس کا خیال زیادہ کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ میزبان آپ ہیں، میزبان آپ ہیں، مگر وہ بھی حسین کا چاہنے والا ہے۔ آپ کی میزبانی میں ذکر سننے آیا ہے۔ نیاز نظر کا مرحلہ بھی آئے تو پہلے اسے کھلانا، پہلے اس کا خیال کرنا، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے پیچھے بیٹھنے والا کون ہے، ہمیں کیا معلوم کہ جو ہمارے برابر سے برابر میں بیٹھا ہے وہ کون ہے۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا، خواتین سے بھی کہوں گا، مجلس میں کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے کہ خواتین جب رو رہی ہو نا مصائب سن کر تو احترام اور احساس رہے۔ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے، اپنی دادی کے ساتھ آتی ہے اور دادی سے کہتی ہے دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ دادی کہتی ہے تمہارے بابا حسین پہ رو رہے ہیں۔ عجب نہیں، وہ بچی کہتی ہے دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے،
یہ اتنی محبت کا اظہار کرنے والے کاش کربلا میں ہوتے ہیں۔ مردوں سے بھی، جوانوں سے، بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی احترام رکھیے گا، خیال رکھیے گا۔ کیا معلوم ہمارے آگے جو آ کے بیٹھے ہیں وہ امام سجاد ہو، کیا معلوم کوئی اللہ کا ولی ہو، کیا معلوم کوئی ایسا وجود ہو جس کا احترام ضروری ہے۔ یہ مجلس ہے، معمولی جگہ نہیں ہے۔ میری مجبوری ہے، معصوم کی روش ہے، معصوم کی سنت و سیرت ہے، اس لیے میں اوپر بیٹھا ہوں، ورنہ آپ کے درمیان بیٹھنے والے بہت بڑے لوگ ہیں، آپ کے درمیان بیٹھنے والے بہت بڑے لوگ ہیں۔ کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد شہاب الدین زہری تابعین میں سے ہیں، وہ امام سجاد کے پاس آئے اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت دینے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا نا، اے علی بن الحسین میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں آپ شرکت فرمائیں۔ نہ جانے کیا کیسے امام نے کہا کہ شہاب الدین الٹے پیر واپس چلے گئے اور اپنی زوجہ کو جا کے بتایا کہ انہوں نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ کربلا کے بعد تو ہم نے کسی شادی میں شرکت ہی نہیں کی، ہمارے لیے خوشیاں کہاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی زوجہ جناب زینب کی خدمت میں گئی اور اس نے جا کر کہا کہ آپ ہمارے مولا سے کہیں ہم شادی سے پہلے حسین کی مجلس کریں گے۔ تب امام سجاد آمادہ ہوئے اور مجلس میں امام سجاد پہنچے۔ شہاب الدین نے ذاکر کو، شاعر کو مرثیے کے لیے کہا، ظاہراً فرزدق کا دور ہے، فرزدق کا دور ہے، ظاہر ایسا ہی ہے، شاعر کا نام مجھے نہیں ہے، روایت میں مجھے نہیں ملا، اور امام کے لیے ایک مسند لگائی۔ اور جب مجلس میں گریہ بڑھا، سب گردن جھکا کے رو رہے تھے، سب گریہ فغاں میں مصروف تھے، شہاب الدین بھی رو رہے تھے کہ جب مجلس مکمل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ امام سجاد اپنی جگہ نہیں ہے، تو تعجب سے وہ کھڑا ہوا اور مجمع میں ڈھونڈنے لگا، تو کیا دیکھا؟ صف نعال میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، صف نعال میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر کہا، مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا، تو فرمانے لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ان بچوں جوانوں سے التماس کے لہجے میں کہوں گا، بغیر وضو کے مجلس میں نہ آیا کرو، وضو کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ کیا معلوم کہ ہم پہچان نہ پائیں مگر رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، کیا معلوم ہم پہچان نہ پائیں مگر امام مہدی کی زیارت ہو جائے، اور ہمیں معلوم، ہمیں یہ شرف مل جائے کہ ہم نے امام حسین کی زیارت کر لی۔ لہٰذا بڑے ادب سے اور احترام سے اور طہارت کے ساتھ مجلس میں بیٹھے، یہ اس کا اپنا نتیجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واجب ہے اور جو نہیں کر کے آیا وہ نہیں آیا، اور میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا، مسئلے سب کے اپنے اپنے ہیں، کسی اور مطلب کی طرف ذہن نہ جائے۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ مظلوم کا ماتم ہے، انتہائی خلوص کے ساتھ ہو، انتہائی اہتمام کے ساتھ ہو۔ آرزویں کیا کرتی تھی بیویاں، کوئی ہے جو، کوئی ذاکر ہے جو ہمارے چاہنے والوں کو بتائے کہ جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے گرتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ ایک پورا باب ہے، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، مقتل میں پورا باب ہے کہ کہاں کہاں آ کر آئمہ نے، اہل بیت نے، خود امام حسین نے ذاکرین کے خواب میں آ کر بتایا کہ یہ مصائب ایسے پڑھو، یہ مصائب ایسے پڑھو۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ جب امام سجاد نے سارے لاشیں دفنا دیے اور امام سجاد اعجاز امامت سے آ کر چلے گئے، تو امام نے مختلف لاشوں کو مختلف جگہوں پہ دفنایا۔ مجلس مکمل ہوئی تو کربلا میں، حرم امام حسین میں، ایک ذاکر سے ایک روتے ہوئے عزادار نے ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ تو بتاؤ کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا اسے جواب دیتا رہا
کہ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ امام سجاد نے علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ رات کو بستر خواب پر گئے، حالت منام میں، حالت خواب میں امام حسین نظر آئے، فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں اس کا ثواب ہے۔ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر بلند آواز سے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ہم بہت زیادہ مصائب بھی پڑھ جاتے ہیں مگر رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تمباکو، وہ کربلا میں مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، مجمع رو رہا ہے، آیت اللہ العظمہ بھی بیٹھے ہیں مجلس میں رو رہے ہیں کہ ذاکر کو آواز دے کر کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں ایک ایک جملے پہ غور کر کے رونے تو دو۔ تم اتنی جلدی جلدی تیز تیز قیامت کی باتیں کر رہے ہو۔ ذاکر نے ایک جملہ کہا جس پر وہ چیخ مار کے روئے، 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ وہ جملہ بتاؤں کیا تھا؟ بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر باہر نکلا تو روتے ہوئے ایک عزادار نے کہا مولانا آج مصائب کم پڑھے، تو میں بھی کچھ کیفیت میں تھا۔ میں نے اسے کہا بھائی کیا یہ کم مصائب ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ کسی نے نبی کے بچے کو سہارا نہیں دیا، کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کے حسین کو سہارا دیتا۔ اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا بچہ۔ کیا غربت تھی امام حسین کی کہ گھوڑے سے کہہ رہے مجھے اتار دے۔ جناب اس سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ جب سینے میں تیر لگانا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ نہیں معلوم کہ یہ مجلسیں ہماری آئندہ سال ہیں یا نہیں، ہماری زندگیوں میں ہیں یا نہیں، مجلسیں تو ہیں، ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے مجلس کو ایسے سمجھ کر مجلس کو مکمل کریں کہ شاید یہ آخری پرسہ ہے۔ اور یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جب آپ روتے ہیں نا آپ کا چہرہ بگڑتا ہے، تو یہ جناب زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے بچے کو رونے آئے۔ کتنے غریب ہو گئے امام حسین۔ ذوالجناح سے فرما رہے ہیں اے گھوڑے، اے راہوار، مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ کیا قسمت ہے دونوں بھائیوں کی، ایک کے جنازے پہ تیر مارے گئے، ایک کا جنازہ تیروں پر رہا۔ حسین مولا نے گھوڑے کی زین تو چھوڑ دی تھی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ امام زمانہ ایک سلام کرتے ہیں اور وہ سلام یہ ہے السلام علی خد الطریق، سلام ہو اس رخسار پر جو مٹی پہ جا کے لگا۔
حوصلہ کر کے روئیں، مجھے جلدی نہیں ہے، یہ رونے کے ایام ہیں، پرزے کے ایام ہیں۔ خاص طور پر ان دنوں میں مجلس میں خوب اہتمام سے گریا ہو، اس لیے کہ انہی دنوں میں سکینہ کو رونے پہ تماچا کھانا پڑا، انہی دنوں میں جناب زینب کو تازیانہ مارا گیا۔ امام سجاد کو سلام ہو، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ امام سجاد کو سلام ہو، درود ہو امام سجاد پر۔ کیا کیا منظر نہیں دیکھے، کیا کیا منظر نہیں دیکھے۔ امام سجاد نے وہ سخت منظر بھی دیکھا جب سکینہ بھائی سے آ کے لپٹی اور کہا بھیا یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے، یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں بھی مانگا جائے گا۔ اجر و کمل اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، مجھے ایک منظر کربلا کا دیکھنے دیجئے کہ کیا ہوا کربلا میں۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، سنیں گے زداروں، سنیں گے۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں، مولا صادق فرماتے ہیں، عربی کی عبارت قیامت کی عبارت ہے، مجھ سے شاید ترجمہ نہیں ہو پائے گا۔ مولا صادق فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین پشت پہ زمین تھے، آپ کے پشت مبارک زمین پہ تھا، آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف تھا، حسین کی آنکھیں بند تھیں کہ حسین میرے جد کو محسوس ہوا ان کے سینے پر کوئی وزن ہے۔ اور جب میرے جد نے آنکھیں کھولی، شمرن جالسن علی صدرے، کیسے ترجمہ کروں؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتا؟ یہ سوچ سوچ کے کہ کیا ہوا۔ اللہ لعنت اللہ یا حسین۔